حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، نظر کہتے ہیں تحفے کو، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہے اس میں۔ Respected dignitaries on and off the days, ladies and gentlemen, truly it has been an honor for me to be here over this stage addressing the dignified, jazzy, warm-hearted business women and as usual the compassionate businessmen here. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قوموں میں جہاں بہت زیادہ ٹریجڈیز اور المیہ ہوتے ہیں، وہیں ایک بڑا المیہ قوموں کے درمیان غیر متوازن زندگی یا امبیلنس لائف کا ہوتا ہے۔ یہ غیر متوازن طرز زندگی قوموں کو عروج سے زوال کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ امت مسلمہ کے روبرو بھی جہاں بہت سے چیلنجز ہیں، ان چیلنجز میں سے ایک اہم چیلنج مرد و خواتین کے درمیان غیر متوازن زندگی کا ہے۔ ہمارے پاس ایک طرز زندگی وہ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جس میں یہ سوچا اور سمجھا جاتا ہے کہ عورت محض گھر کی مالکن ہے، اس کا ایریا آف آپریشن صرف اس کا اپنا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں آپریٹو رہے، گھر کے باہر کی دہلیز میں اگر وہ قدم رکھے تو اس کی نگاہوں پر شک و شبہ کیا جاتا ہے، اس کے دامن کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں سوسائٹی کے اندر چمے گوئیاں ہوتی ہیں، باتیں کرنے والے، باتیں بنانے والے اپنے اپنے طرز فکر کے تحت اس پر باتیں بناتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ یہاں اہل مدرسہ سے مراد مدرسے کے منتظمین اور ایڈمنسٹریٹرز نہیں ہیں، یہاں اہل مدرسہ سے مراد امت مسلمہ کے ڈرائیورز ہیں، وہ کی فیکلٹیز ہیں جو قوم اور ملت کو ڈرائیو کرتے ہیں، وہ احباب ہیں جن کے کندھوں پر قوم اور ملت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ وہ افراد ہیں جن کی امت سنتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں تو لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایسے احباب نے تمہارے گلے کو گھونٹ دیا، اب کہاں سے لا الہ الا اللہ کی صدا تمہاری حلق سے نکل پائے گی۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ I stood up desperately. I was too frantic when I was sitting amongst the people of acumen, amongst the people of insightfulness. لیکن جب میں اٹھا تو بڑا غمناک اٹھا۔ مجھے تو امید تھی کہ ان سے بہت کچھ نصیب ہوتا، لیکن مجھے ان سے کچھ نہ ملا، نہ زندگی کی رمق ملی، نہ محبتوں کا بہار ملا، نہ معرفت اور پہچان نصیب ہوئی، اور نہ فکر و نظر کی گہرائی ملی۔ مدرسہ اور خانقاہ سے مجھے غمناکی کے سوا کچھ اور نصیب نہ ہوا۔ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور یہ امت مسلمہ میں قوم اور ملت کے درمیان پریزنٹ امبیلنس کا ایک بڑا المیہ اور ایک بڑی ٹریجڈی ہے۔ امت مسلمہ میں ایک دوسرے محاذ پر ٹریجڈی کا جو دوسرا پرسپیکٹیو ہے وہ اس سے زیادہ غمناک ہے۔ یہ وہ پرسپیکٹیو ہے جہاں عورت قدم باہر رکھتی ہے اپنی عزت کی نیلامی کے لیے، جہاں شرم و حیا کوئی معنی نہیں رکھتی، جہاں دین اور شریعت کے اصولوں کو پاؤں تلے روندا جاتا ہے، جہاں مرد کی غیرت پر تیشے چلائے جاتے ہیں، جہاں خاندان کا بڑا اپنی جوان بچیوں کی طرز زندگی کو دیکھ کر خون کے آنسو بہاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ کہ اگر انگریزی تہذیب و تمدن تجھے ماں بننے سے روک دے اور تجھے نئے انداز میں جینا سکھا دے، اور مغربی تہذیب و تمدن تجھ پر حکومت کرنا شروع کر دے، تو یہ پوری نسل انسانی کے لیے موت کے برابر ہے۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔
کہ جس علم کے انفلوئنس سے عورت اگر مرد کا روپ دھار لے تو اہل علم ارباب فکر و نظر اسی علم کو موت کہتے ہیں. جس علم کی تاثیر سے زد ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. ہر جاندار کا ایک جوہر ہوتا ہے, ہر جاندار کا ایک جوہر ہوتا ہے. شیر کا جوہر بہادری ہے, مرد کا جوہر جوامردی اور خودداری ہے, عورت کا جوہر شرم و حیا ہے. فرمایا کہ اگر علم تمہیں جوہر شرم و حیا سے دور کر دے تو پھر یہ علم نہیں, یہ موت ہے. آپ نے آخر میں فرمایا بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن. If the schools of women are separated from the religious thoughts, بیگانہ رہے دین سے مدرسہ زن ہے علم و ہنر کے لیے فکر و نظر موت. کہ حقیقی معنوں میں علم و ہنر کے لیے یہ چیزیں موت ہیں. امت کے درمیان پائے جانے والے اسکول آف تھاٹس کی دوسری ٹریجڈی ہے اور دوسرا ریفلیکشن ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام ان دو چیزوں کے درمیان ایک توازن کا نام ہے. اسلام ان دو چیزوں کے درمیان ایک بیلنس کا نام ہے. دین اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ گھر کے ملکن بن کر اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں مقید بھی نہ کریں اور گھر کے باہر آ کر اپنی عزت کی نیلامی اور اس کا سودا بھی نہ کریں. ان دو کے درمیان جو احوال و طوائف اور جو ویئراباؤٹس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا, خواتین کو موٹیویٹ کیا, آپ نے ابھارا اسی طریقے سے جس طریقے سے آج رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آپ کو موٹیویٹ کر کے اس اسٹیج پر جمع کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کئی خواتین کے ایسے احوال و کوائف اور ویئراباؤٹس بیان کیے گئے. ایک خاتون ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, حدیث میں ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک خالہ تھی, ڈیورس ہو گیا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا ہے. ڈیورس وومن کے سلسلے میں ہمارا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر میں مقید رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو یہ بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول, جابر بن عبداللہ کی خالہ اپنے باغ کی نگہبانی کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہیں. آپ نے فرمایا ان کو نہ روکو, وہ گھر سے باہر جائیں گی, باغ کی نگہبانی کریں گی, باغ سے زیادہ میوے حاصل ہوں گے تو پھر وہ راہ خداوندی میں خرچ کرنے والی بنی گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ فرمایا. آپ نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ عورت اپنے کمائی کے لیے, اپنے اقتصاد کے لیے, اپنے حصول کے لیے جائے باہر, لیکن عزت و وقار کے ساتھ. یہ شرط لگائی گئی, یہ بائنڈنگ لگائی گئی. میں بتاتا ہوں تاریخ میں مسلم خواتین نے جو زبردست کردار ادا کیا, آپ میں سے یہاں موجود بہت ساری خواتین کو اس پر ناز ہونا چاہیے. آپ نے زمانے جاہلیت میں ایک عورت جس کا نام لیلا تھا, ان کو اسلام میں شفا بنت عبداللہ کہہ کر پکارا جانے لگا. یہ کون خاتون تھی؟ یہ وہ خاتون تھی جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کمشنر آف مارکیٹ کی حیثیت سے اپوائنٹ فرمایا تھا. آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ حضرت لیلا اور عرف عام میں ایمان لانے کے بعد جن کا نام حضرت شفا بنت عبداللہ تھا اور جو عبداللہ کی بیٹی تھی, قبیلہ عدی سے آپ کا تعلق تھا, مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس مارکیٹ کا وہ نالج تھا جو کئی مردوں کو حاصل نہ تھا. آپ مارکیٹ ریسرچ کرتی, مارکیٹ کی تفصیلات کو ڈائگنوز کرتی, مارکیٹ میں حلال اور حرام کی تفصیلات کو جانتی, اور پھر اسلام لانے کے بعد آپ نے مارکیٹ میں اسلامی طریقوں سے تجارت کرنے اور کن چیزوں کو نہ اختیار کرنے. چنانچہ تاریخ میں تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ مارکیٹ اور مسجد النبوی کے درمیان ان کے گھر کو پوزیشن کیا اور فرمایا کہ شفا یہاں رہے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے, ان سے گفتگو کرتے, اور آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شفا سے مارکیٹ کی تفصیلات جانتے, مارکیٹ کی تفصیلات سمجھتے, حلال کمائی جاننے کے طریقے, حلال کمائی حاصل کرنے کے طریقے جانتے. اور حضرت شفا اختتام میں, اخیر میں پیارے آقا سے دین کا علم حاصل کرتی. لہٰذا جہاں آپ مارکیٹ کمشنر تھی, وہیں چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ کے ذریعے آپ عالمہ بھی بن گئی. حضرت عمر کے دور میں آپ کو جان کر تعجب ہوگا, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو قضاء السوق, مارکیٹ جسٹس کا پوزیشن عطا کیا. اور پھر اتنا ہی نہیں, حضرت عمر نے آپ کو قضاء الحسبہ, آڈیٹر آف دی مارکیٹ کا پوزیشن عطا کیا. ہمارے پاس کیوں ایسا ہوتا ہے کہ مسلم خواتین کا جب تذکرہ ہوتا ہے
یا پھر ہماری مسلم خواتین جب کسی بزنس میں بیٹھتی ہیں یا بزنس کے معاملے میں ان کی کوئی سوچ جاتی ہے تو پھر 2-4 پکوانوں پر، 1-2 ٹوائز کے بنانے پر یا پھر چھوٹی چھوٹی گھریلو اور کاٹیج انڈسٹریز پر ان کی توجہ کیوں اٹک جاتی ہے؟ وہ کیوں دور کی نہیں سوچتی؟ ان کے روبرو بزنس کا ایک بڑا ویژن کیوں نہیں ہوتا؟ مسلمان خواتین کے درمیان ویژن ایک بڑا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس پہلو سے کیوں غور نہیں کرتی کہ اور کئی غیر مسلم خواتین کی طرح جدید زمانے میں بھی وہ بھی ایک بزنس کا بڑا ویژن رکھ سکتی ہیں، وہ بھی ایک بڑے $multi-million بزنس چلانے کی سوچ سکتی ہیں۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا پہلا لیسن یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس کو اپنے آپ کی حد تک یا پھر 2-4 سہیلیوں کی حد تک یا پھر ایک چھوٹے سے کسٹمر بیس کی حد تک آپ مقید نہ کریں، محدود نہ کریں۔ آپ اپنے بزنس کا ایک بڑا ویژن بنائیں، اس کی نگاہ دور دراز ہو۔ اس مجلس میں بیٹھ کر، رفا کے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر آپ آنکھیں بند کر کے اگلے 10-15 سیکنڈ میں اگلے 5 سالہ بزنس ویژن کا ایک خواب دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا بزنس کتنا دور پھیل رہا ہے، کتنا وسیع و عریض ہو رہا ہے۔ اس بزنس میں آپ کی ایک شاندار آفس ہے، سینکڑوں لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ملک میں اور بیرون ملک میں آپ کا بزنس پھیل رہا ہے۔ آپ فرینچائزز کے ساتھ اس بزنس کو پھیلا رہی ہیں، آپ گلوبل اور ملٹی نیشنل کسٹمرز کو ایڈریس کر رہی ہیں۔ کیا یہ ویژن نہیں لیا جا سکتا؟ رفا یہی پلیٹ فارم آپ کو عطا کرتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ بزنس کے سلسلے میں اپنی فکر کو بے پناہ وسعتیں عطا کر سکتی ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کا دائرہ کار اور ایریا آف آپریشن محدود نہیں ہے، آپ کے ساتھ وہ ڈگنیفائڈ مین ہیں اور ایسے زبردست گائیڈ کرنے والے احباب موجود ہیں جو آپ کے بزنس کو صحیح معنوں میں صحیح دشا میں چلا سکتے ہیں اور آپ کو رہنمائی عطا کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ یہ بزنس مین، رفا کے ممبران اپنے بزنس میں منہمک رہتے؟ خواتین کے مقابلے میں وہ خود ایک کوئی ایسا پروگرام کرتے جس کے نتیجے میں ان کے بزنس کو بڑھوتری ملتی؟ کیا رحمت اللہ صاحب کو یہ لگی نہ تھی؟ کیا ارشد صاحب کو یہ کافی نہ تھا؟ کیا ضیاء صاحب کے لیے چیزیں کافی نہ تھیں؟ کیا ہمارے احمد حسین کے لیے چیزیں کافی نہ تھیں؟ اختر صاحب اور عارف اللہ صاحب کے لیے، ہمارے محسن صاحب اور پھر عاصم صاحب اور وقاص صاحب کے لیے چیزیں کافی نہ تھیں؟ واقعتاً کافی تھیں، لیکن اس سے بڑھ کر اگر انہوں نے آپ کا سوچا تو یہ اسی پہلو سے سوچا کہ آپ صرف ایک بزنس خاتون نہیں ہیں، آپ مستقبل کی نسل کی معمار اور میسن ہیں، امت مسلمہ کی نسل نو کی تعمیر کرنے والی ہیں۔ آپ اپنے بڑے ویژن کے ذریعے امت کے سمت سفر کو بدلنے والی ہیں، آپ دنیا کو بنانے والی ہے، بتانے والی ہے کہ کس طرح ایک مضبوط ویژن اور ایک مضبوط بنیاد کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ آپ دینے والی ہیں اور یہ فکر و نظر رفا کے پلیٹ فارم پر آپ کو دیا جاتا ہے۔ میں بتاتا چلوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی قابل خواتین تھیں، وہ زراعت یا کاشتکاری کی بات ہو، اس کا تو تذکرہ میں نے پہلے ہی کیا، اس کے علاوہ دستکاری، ہینڈلوم، انیمل ہسبینڈری، فارمنگ، حضرت سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کے اپنے انیمل ہسبینڈری تھی، وہ لائف سٹاک فارمنگ پر کام کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، پوچھا سلامہ بہت کچھ کر رہی ہو، کلمہ شہادت بھی آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں انہوں نے بڑی اچھے انداز میں کلمہ شہادت پڑھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک خوش ہوئے کہ دیر تک مسکراتے رہے۔ ایک تاجرہ کا کرائٹیریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کیا کہ ایک تاجرہ جہاں دنیا میں منہمک ہو کر اپنے بزنس کو آباد کرنے کی سوچے، اپنے بڑے ویژن کے لیے کام کرنے کی سوچے، وہیں وہ اپنی بنیادوں کو نہ چھوڑے۔ یہ کلمہ شہادت کے بیان کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق کو استوار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی خواتین آتی، یہ خاتون کا تذکرہ آتا ہے احادیث کی کتابوں میں، بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یمن میں رکھا تھا اور وہ مدینے میں رہا کرتی تھی۔ ان کے بیٹے یمن سے اچھی طرح کے عطر بھیجتے، پرفیومز بھیجتے، اور وہ مدینے میں اپنی کمپنی کے نام پر اس کی پرائیویٹ لیبلنگ کرتی اور مدینے میں سب کو فروخت کرتی، اور ان کی تجارت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے اپنے ڈسٹریبیوٹرز متعین کیے تھے۔ ان کی تجارت کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ صحابیہ اتنی عظیم تھی کہ انہوں نے کریڈٹ لمٹ پر اپنی تجارت کو خوب بڑھا دیا تھا۔ چنانچہ جو خواتین ان کے پاس کوئی فائنانشل اسسٹنس نہ تھا لیکن وہ تجارت کرنا چاہتی تھی تو پھر وہ ان کو کریڈٹ پر اپنا مال دیتی اور وہ خواتین ان کے لیے مارکیٹرز کا کام کرتی۔